الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ توحید کی فضیلت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حج میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے انہیں امیر بنایا تھا، ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ لوگ قربانی کے دن لوگوں میں اعلان کر دیں۔ اعلان کیا ہے؟ لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ مشرکوں کا قبضہ تھا بیت اللہ پر، بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور ایک پروگرام میں ہماری جماعت کے جید عالم دین قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ، انہوں نے ٹی وی پر کہہ دیا کہ مکہ کے لوگ کھڑے کی عبادت کرتے تھے، بت کو ایسے کھڑا کیا جاتا، اور آج کے لوگ لٹا کر عبادت کرتے ہیں، قبر میں بند کر کے پھر اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بڑی تکلیف ہوئی اہل شرک۔ اور حقیقت بالکل یہی، مشرک کے لیے حج نہیں ہے، یہ بات ثابت ہوئی۔ مشرک کے لیے حج نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، صدقہ نہیں دیا جا سکتا مشرک کو۔ کیوں؟ اس کا ایک اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، پتھروں کو، درختوں کو، مردوں کو، حتیٰ کہ زندوں کو بھی۔ ابھی ایک قوالی پچھلے دن چلی تھی، اس میں الفاظ تھے کہ گونگے بہرے رب سے کیا لینا۔ فیصل آباد کے اندر یہ عرس پر پڑھی گئی، نیٹ پر اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ گونگا ہے، اللہ بہرا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو بزرگ اس کا زندہ بیٹھا ہوا تھا وہ کہتے ہیں یہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، تو اس سے کیا لینا، رب ہمارا یہ ہے۔ حلولی لوگ، ایسے مشرکوں کے لیے حج نہیں۔ مکہ کے اندر جو حکام تھے انہوں نے جو بڑے بڑے چوٹی کے مشرک تھے ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مشرک حج نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے، وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو پھر حالات بدل گئے۔ تو آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ میں نے غالباً کل سنایا نا، اس عورت نے بیت اللہ میں حج مکمل ہونے کے بعد، طواف وداع کے بعد فون کیا اپنے بیٹے کو اور کہا، اس نے تو داتا کہا، علی حجویری کی قبر پر دیگیں چڑھا دے، اس نے مجھے حج کروا دی۔ ایسے مشرک کے لیے کوئی عبادت نہیں۔ دوسرا، بیت اللہ کے اندر لوگ برہنہ طواف کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے حرام کے کپڑے، حرام کے کپڑے سوائے قریشیوں ہاشمیوں کے وہ لباس پہن کر کرتے تھے، باقی لوگ کہ جی ناپاک گندے کپڑے، حرام کے پیسوں کے، چوری کے، ڈاکے کے، تو یہ پہن کر بیت اللہ میں جائے، برہنہ۔ اللہ اکبر! اللہ کے سب سے بڑے گھر کا طواف، اور آپ نیٹ پر جا کے دیکھیں، برہنہ پیر ڈانس کر رہا ہے اور عورتیں اس کے ارد گرد کھڑی ہوئی، برہنہ۔ اور نام کیا ہے؟ بابا نانگے شاہ۔ جب امت کی یہ حالت ہو نا، پھر اہل توحید کی ذمہ داری ہے
کہ جہاں بیٹھیں توحید کی بات ضرور کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، علی کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مشرکوں سے اعلان براءت کر دیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، توبہ سورت۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ قربانی والے دن مینا میں موجود لوگوں میں اعلان براءت کر دیا۔ دیکھو یہ ہے اللہ والے اور بتوں والے۔ اعلان براءت کیا کیا؟ وَأَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، آئندہ سال کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہ کرے۔ بس کر لیا تم نے جو کچھ کرنا تھا، آئندہ نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی کوئی شخص برہنہ ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ یہ اعلان براءت جو ہے یہ بڑا مشکل ترین کام ہے کہ میت پڑی ہوئی ہے اور اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور لیکن ہے گندے عقیدے کا، لیکن ہے سگا بھائی، کیا کریں جی؟ یہ اعلان براءت بڑا مشکل ہے کہ شادی ہے اور کنجر خانہ انہوں نے مچایا ہوا ہے، میں تو اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہاں دین کا مذاق ہو رہا ہے، بیزاری کا اعلان کیسے کروں؟ اعلان براءت۔ اور یہی ایمان ابراہیم علیہ السلام نے اعلان براءت کیا تھا نا، ساری قوم سے کر دیا اور اکیلے ہی چل پڑے تھے بس چھوڑ چھاڑ کے، اور اللہ نے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، رہتی دنیا تک متقیوں کے امام، خلیل اللہ اپنا دوست بنا لیے۔ اہل ایمان، حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے۔ حج کے بعد اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ وہیں ہو جاتے ہیں، کچھ گھر پہنچ کر وہ تھکاوٹیں چڑھی ہوتی ہیں۔ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، یہ مالی کولی بدنی یہ عبادتیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو مشرک اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے تھے۔ تو تھوڑی سی ہمت کیجئے، اعلان براءت کر دیجئے کہ اہل شرک کے ساتھ نماز جنازہ ان کا نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے اپنے سگے حقیقی خون والے لوگوں کے نماز جنازہ نہیں پڑھے۔ اس کا فائدہ پھر کیا ہوا کہ انہی کی نسل میں سے لوگ کچھ مسلمان ہو گئے، شرک سے توبہ طائب ہو۔ اور اگر ہم ان کی شادیوں میں بھی جائیں، غمیوں میں بھی جائیں، جنازے بھی پڑھیں، نکاح بھی پڑھائیں، تو کہیں گے ہم ایک ہی ہے نا، فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ فرق ہے نا، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور وہ گولڈے پر جھکنے والے، فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ مشکل کشا علی کو کہنے والے، ہم مشکل کشا رب کریم کو کہنے والے، بڑا فرق ہے۔ صحیح بخاری 4656 نمبر ہے اس حدیث کا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مشرکین کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور کہیں گے کہ شاہ صاحب آئے تھے، کشتی ڈوب رہی تھی، اور وہ کل آج بھی میں نے سنا، وہ ایک اور بزرگ وہ کہہ رہے تھے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے مریدوں کے اندر بیٹھے بیٹھے ایسے کر کے ہاتھ ڈالا، اور جب ہاتھ باہر نکالا، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکالا تو سارا گیلا تھا، پانی سے بھرا ہوا۔ تو جو قریبی خلیفہ ہوتا ہے اس نے کہا شاہ صاحب یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا فلاں سمندر کے فلاں کنارے پر تمہارا پیر بھائی اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے کہا یا عبد القادر امداد کن، میں نے یہیں سے ہاتھ ڈال کے اس کی کشتی اٹھا کے کنارے پر پھینک دی۔ اور سارے بیٹھے سبحان اللہ۔ اب بیٹھا کہاں ہے؟ G11 میں مثال کے طور، سمندر کہاں ہے؟ کراچی میں، یہاں تو کراچی میں لگتا ہے نا پاکستان،
اب یہاں سے کتنا لمبا ہاست اور کون سے جہاز کے ذریعے کیسے وہاں پر پہنچ گیا؟ سبحان اللہ و بحمدی۔ تو وہ کہتے تھے لبیک لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے تھے ویلکم قد قد، اور بربادی ہو تمہاری، ٹھہر جاؤ، بس یہیں پر رک جاؤ نا، جب کہہ دیا تیرا کوئی شریک نہیں، بس کرو، یہیں پر رک جاؤ، قد۔ ساتھ کہتے ویلکم، ویل ہو تمہارے لیے، لیکن ساتھ کہتے الا شریکن، وہ بابے کیسے چھوڑے؟ وہ تھے نا ہود علیہ السلام آئے، قوم کہنے لگی اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو عجیب کیا چیز لے کر آیا کہ ایک کی عبادت کریں، ایک کی عبادت کریں۔ قرآن مجید دیکھیں، سبحان اللہ۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے، آگے سے مشرک کہتے نا الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اللہ نے ہی ان کو کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں جسے جو دم درود کرتا ہے وہ کسی مسلک کا کیوں نہ ہو، تو پھر جو آنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اسے کچھ دیا ہوا ہے، جبریل کو بھیجا تھا اس کے پاس۔ ایسی خرافات بکتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی لائن لگی ہوتی ہے، میں نے کینچی رکھی بھی ہے، تعویذ گلے میں سے، ہاتھوں میں سے دھاگے، یہ نہیں کاٹنا کہ جن آ جائے گا، خوف ہے نا۔ دھاگا اور مسلمان اپوزٹ چیزیں، سبحان اللہ، اپوزٹ چیزیں، یہ شرک اکبر۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کرتے تھے بس کرو بھائی، ٹھہر جاؤ بھائی، آگے نہ کرو، آگے خرافات نہ بکو۔ یہی ہم ان سے کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، کہتے ہیں ہاں سنتا ہے، پھر کہتے ہیں بغیر وسیلے کے نہیں سنتا۔ اب عقل دیکھو، جو قبر کے اندر ہے اس جا کے سیدھا کہیں گے پیر گولڑ بھی السلام علیکم، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے جو اندر، اور جو اللہ شاہ سے زیادہ قریب ہے وہ کہتا ہے بابے کے بغیر نہیں سنتا۔ عقل دیکھ لیں، بابا جی کے بغیر نہیں سنتا۔ جو بیچارے کو پیمپر لگتے تھے آخری عمر میں وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اور اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اس سے بڑا گندا عقیدہ کوئی ہے دنیا کے اندر؟ آخری بات آج کے لیکچر کی یہ تھی، صحیح مسلم کی 1185۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری کی 1521۔ جو شخص من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے نا وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں، یاد رکھیے۔ اور میرا جو یہ کاغذ آ جائے نا حج کا تصریح، پھر پوری برادری کو دیگن چڑھاؤ، بلاؤ میں حج پہ جا رہا ہوں، رہ گیا اللہ کے لیے۔ ہمارے استاد حج پہ گئے، ہمیں پتہ ہی نہ لگا، غائب ہی ہو گئے نا، سبق نہیں پڑھانے آئے، کدھر گئے؟ بیٹے سے پوچھا آپ سب کدھر گئے؟ اس نے کہا سبق کئی دن بند رہے گا۔ خیریت کدھر گئے؟ اس نے کہا بھائی حج پہ چلیں گے، بتانا نہیں کسی کو۔ بیٹا کہتا حج پہ اچھا کچھ قریب کے لوگوں تو پتہ لگ ہی جاتا ہے، چودھری بشیر صاحب کو تو پتہ لگ گیا ہے، میں عمرے پر گیا، میں بتا گیا ہوں، اچھا خیال رکھنا پیچھے مسجد کا، مدرسے کا، فلاں کا، اپنا بھی میرا بھی۔ اب حافظ صاحب کی وہ ٹرین آنی تھی نا واپسی کی، دیکھیں من حج للہ، کراچی اترے ہیں نا جہاز سے، اس وقت کراچی سے جایا کرتے تھے، تو وہاں ایک میرے استاد ہیں عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ، یہاں بھی کئی مرتبہ درس جمعہ پڑھا، وہ کہنے لگے میں لینے چلا گیا ایئرپورٹ سے، گھر لایا تو ایک ہی بات کہیں عبداللہ واپسی جانا ہے، منڈیا نے اسٹیشن تے ہونا ہے، بڑی مصیبت ہونی ہے، فائدہ کی ہوا آج کرن پریشان۔ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا 4 بجے ٹرین آ رہی ہے، اس کا تو کوئی نہیں روک سکتا نا، شالیمار آ رہی ہے، تو نمازی جو قریب کے تھے وہ وفد بنا کے اسٹیشن پہ۔ اب اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ من حج للہ، سگنل سے پہلے سگنل ہی آف ہو گیا، ٹرین رکی، آپ صاحب بیگ لیا نیچے اتر گئے سڑک
گھر سے 5-10 کلومیٹر پہلے اتر گئے. کس ڈر سے؟ کہ بندے اسٹیشن پہ آئے ہوئے ہوں گے اور وہاں سے رکشے میں بیٹھے, گھر آ گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں, وہ ٹرین آ گئی چلی گئی, بندے کہ حافظ صاحب تو لیٹ ہو گئے, ٹیلی فون کا زمانہ نہیں, اذان ہوئی تو حافظ صاحب مسجد میں. حافظ صاحب نے پھر ابھی اسی کراچی والے عالم کو بتایا, میرے استاد کو, جو انہوں نے فون کیا, جو پی ٹی سی آر ہوتا تھا گھروں میں, کہ حافظ صاحب آپ بہت پریشان تھے. کہتے اللہ نے بڑی مدد کی, ٹرین رکی, میں نیچے اتر گیا, وہاں سے پیدل نکلا, سڑک پہ چلا گیا, وہاں سے ٹانگا پکڑا, رکشا پکڑا, اپنے گھر چلا گیا, پتہ ہی نہ لگا کسی. مغرب کی اذان ہوئی تو میں جب مسجد میں گیا, اس نے کہا آپ سے تسی کدوں آئے؟ آخر میں آج ہی آیا. یہ ہے من حج للہ. اور جنہوں نے کرتا ہے لوگوں کے لیے, وہ کھڑکی میں پہلے کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں, نیچے والے بھی سارے کر رہے ہوتے ہیں, ہو گیا بھئی آج ہی ہار پکڑے. من حج للہ, سبحان اللہ. فلم یرفس, پھر کسی گناہ کے اندر نہ پڑے. وہاں جا کر طواف کرتے ہوئے لڑائی حاجیوں کی. میں طواف کر رہا, ایک عورت تھی, مجھے وہ میں نے ایسے دیکھا نا, تو عورت ہے میرے پیچھے تھی, کالی, وہ تو ہمارے جیسے 3 بندوں کو نہ چھوڑے, انہوں نے مجھے پیچھے رکھ کے نا دبایا نا ایک دفعہ پریس, تو میں نے ایسے کر کے اتق اللہ, بہت سے سمجھ آ پیچھے ہٹ گئی. رش ہوتا ہے نا, وہ بھی مجبور ہوتے ہیں, ساری دنیا مجبور ہوتی. اور میں نے دیکھا 2, انہوں نے کہا تیری دماغ کہتا لڑائی, اللہ سے ڈرو, طواف کرنے آئے ہوئے ہو, طواف کرنے. ایک توحیدی تھا, اس نے کوئی توحید سمجھائی تو رکھ کے چانٹا دیا دوسرے مشرک نے اس کو. اس نے کہا میں مار نہیں سکتا, کیوں؟ میں احرام کے اندر ہوں. کتنا صابر تھا وہ بندہ. کہا میں نہیں تو مار سکتا, تو نے مجھے مار لیا نا, اگر تو گل ہی انجو کیتی ہے یا رسول اللہ. انہوں نے کہا اللہ نے پکارے تھے آ کے بھی تجھے نے پکارنے غیر نے رکھ کے مارا. اس نے کہا میں احرام میں ہوں, میں مار نہیں سکتا. یہ ہے فلم یرفس. ولم یفسق, فسق و فجور نہ کرے, فسق و فجور گناہ کا ارتکاب نہ کرے. فلم یرفس, فحش کام نہ کرے, گندے کام نہ کرے. وہاں تو بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں, پھر دنیا کے ملکوں کی ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کر ایک کو دیکھ رہا ہے, دوسرے کو دیکھ رہا ہے, تیسرے کو دیکھ رہا ہے, چوتھے کو دیکھ, لا حول ولا قوت. کیا کرنے آیا؟ حج کرنے بیت اللہ کرنے. اور کر کیا رہا ہے؟ وہاں ایک عورت نے صفا مروہ کی سعی کی, اور سب کے سامنے نے اپنے بال نکال کے کینچی سے, ایک چودھری صاحب دلیر آدمی تو اس نے کہا خدا کو ڈرو تسی, فیصلہ آباد کیا کرنے لگے تسی, آئے کی طرف. انہیں کھڑکایا نا, انہیں فٹافٹ اندر کر کے, تو انہیں کہا اللہ سے ڈرو, اپنے بال ہی یہاں سب مردوں کے درمیان میں, پرواہی کوئی نہیں. رجا کا یومی ولدتہم, ایسے واپس آئے گا حج سے اگر یہ بے حیائی کے کام نہ کرے, گندے لطیفے نہ کرے. اب تو وہاں دیکھا اللہ, اب کیا ہوتا ہے, بیت اللہ پیچھے اور یہاں سامنے جوان کھڑا جاتا ہے, او بڑا مسکین, اور اسے کہتا ہے سیلفی. مانگ رہا ہے, مانگ نہیں رہا وہ اللہ سے, وہ سیلفی کر رہا ہے. حج آئے خائے. ان گندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.